تو آج ہمارے سامنے ایک ایسا متن ہے جو پاکستان کے نظام انصاف پر بہت اب کہہ لیں گہرے سوالات اٹھا رہا ہے. عنوان ہے نظام عدل دو پاکستان کی کہانی. جی. اور اس میں جو بنیادی بات کہی گئی ہے وہ واقعی مطلب چونکا دینے والی ہے کہ ملک میں انصاف کے دو بالکل الگ الگ نظام چل رہے ہیں. جی ہاں، یہ متن تو بڑی شدت سے یہی نقطہ اٹھاتا ہے. ایک طرف تو یوں سمجھے طاقتور اشرافیہ VIPs کا نظام ہے. اچھا. جہاں لگتا ہے کہ قانون دولت اور اثر و رسوخ کے سامنے مطلب بے بسا ہے، انصاف ان کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف ہے عام شہری، خاص طور پر غریب طبقے، پختون، قبائلی علاقوں کے لوگ. ان کے لیے اپنے حقوق لینا وہ ایک بہت مشکل جدوجہد ہے. جی. اور انہیں یہ نظام اکثر سزا دینے والا لگتا ہے یا کہہ لیں ظالمانہ. اور متن میں جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ بھی کافی سخت ہے. صرف نظام نہیں کہا گیا بلکہ ظلم، برابری نہیں، غلامی. یہ تو بہت بہت بھاری الفاظ ہیں. بالکل. یہ الفاظ کا چناؤ ہی دیکھیں اس متن کے لہجے اور مقصد کو واضح کرتا ہے. یہ صرف کوئی تجزیہ نہیں ہے. نہیں، یہ تو ایک طرح کا احتجاج لگ رہا ہے. جی، شدید احتجاج ہے. متن یہ تاثر دیتا ہے کہ یہ صرف قانون کا مسئلہ نہیں، یہ تو طاقت کا کھیل ہے. جہاں ایک طبقہ وہ دوسرے کے حقوق پامال کر رہا ہے. اور پھر مثالیں بھی دی ہیں جیسے زمینوں پر قبضے، وسائل چھیننا. اچھا. مطلب ان مثالوں سے وہ ظلم کو ٹھوس شکل دینے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی یہ صرف کوئی تھیوری نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی میں جو ناانصافیاں محسوس ہوتی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ہاں بالکل، کہ کیسے ایک عام آدمی نظام کے سامنے بے بس ہے اور کیسے طاقتور اپنا راستہ نکال لیتا ہے بڑی آسانی سے. جی. متن کا سارا زور اسی فرق پر ہے. یہ صرف قانونی پہلو نہیں دیکھ رہا بلکہ اس کے جو سماجی اثرات ہیں، انسانی اثرات، کہ معاشرے پر کیا اثر پڑ رہا ہے اس کا. بالکل، کہ کیسی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، کیسا غصہ، مایوسی پیدا ہوتی ہے جب قانون سب کے لیے برابر نہ ہو. صحیح. یہ غریب کی آواز دب جانے اور اشرافیہ کی منمانیوں کا ایک طرح سے نقشہ کھینچتا ہے. اور اسی غصے اور مایوسی سے جڑی ہوئی اس متن میں ایک واضح آپ کہہ لیں کال ٹو ایکشن بھی ہے، عمل کی دعوت. جی ہاں بالکل ہے. یہ صرف شکایت نہیں کر رہا، نہیں، آگے بڑھنے کی بات کر رہا ہے. ہاں، یہ اس غصے کو ایک مثبت طاقت میں بدلنے کی بات کرتا ہے. قاری کو براہ راست کہتا ہے تمہارا غصہ تمہاری طاقت ہے. اچھا. جی. اور پھر نعرے ہیں بیدار ہو، زنجیریں توڑ دو. یہ لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونے لڑنے پر اکسا رہا ہے. اور یہ جو مطالبہ ہے ایک قانون سب کے لیے، یہ بھی اسی سلسلے میں. یقیناً یہ صرف تنقید نہیں، یہ تبدیلی کا ایک واضح مطالبہ ہے. یہ تجزیے سے آگے بڑھ کر ایک منشور جیسا بن جاتا ہے. یہ قاری کو صرف بتا نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے بلکہ اسے مطلب بدلنے کے لیے تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. زنجیریں توڑنے کا مطلب پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا صرف قانونی رکاوٹیں؟ شاید وہ بھی، اور شاید ذہنی غلامی بھی جس کا ذکر ہے. مطلب ایک وسیع تناظر میں بات ہو رہی ہے. تو اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں تو یہ متن پاکستان میں انصاف کے نظام میں جو فرق محسوس کیا جاتا ہے اس پر ایک بہت سخت، بہت جذباتی تنقید ہے. جی بالکل. اور یہ اسے صرف عدم مساوات نہیں کہتا بلکہ ایک بنیادی ناانصافی، ایک ظلم قرار دیتا ہے جو معاشرے کو دو حصوں میں بانٹ رہا ہے، طاقتور اور کمزور. بالکل درست. اور یہ تنقید پھر ایک واضح آپ کہہ لیں تقریباً انقلابی تبدیلی کے مطالبے پہ ختم ہوتی ہے. جی. یہ صرف چھوٹی موٹی اصلاحات کی بات نہیں لگتی، یہ ایک بنیادی بیداری، ایک اجتماعی جدوجہد کا پیغام ہے تاکہ سب کے لیے ایک ہی منصفانہ قانون ہو. اور متن کا اختتام بھی بہت دلچسپ ہے. جی، وہ اختتامی جملے ڈیکوڈ ریلم، ری وائر یور مائنڈ، اویکن یور سول، بریک دا سسٹم. اور یہی وہ نقطہ ہے جو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ نظام کو توڑنے سے اصل مراد کیا ہے. ہاں، اس متن کے سیاق و سواق میں اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ موجودہ ڈھانچے میں اصلاحات ہیں یا ایک مکمل نیا نظام، یا پھر یہ سوچ اور رویوں میں ایک بنیادی تبدیلی کا مطالبہ ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو یہ متن اپنے پڑھنے والے کے لیے چھوڑ جاتا ہے.